ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب نے. سر بہت شکریہ, نیا دن کو وقت دیا آپ نے, سما کے لیے وقت نکالا آپ نے, بہت شکریہ. اس وقت NDMA جو کام کر رہا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں کیونکہ بہترین کام اس وقت NDMA کی طرف سے کیا جا رہا ہے. سر سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وینٹیلیٹر سے متعلق. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سٹیٹس اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ پائیں, بیکاز جب ہم پروونشل گورنمنٹ کے سٹیٹس دیکھتے ہیں اور جب ہم گفتگو سنتے ہیں اسد عمر صاحب کے, وفاق کی تھوڑی کنفیوژن نظر آتی ہے کہ کتنے وینٹیلیٹر ہیں, کتنے خراب ہیں, ہم کتنے پیشنٹس ایسے ہیں کرونا کے جو کہ وینٹیلیٹر پر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ لوگ پروکیور بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالات تو مشکل ہیں بٹ ظاہر ہے NDMA کوشش کر رہا ہے کہ ہم میکسیمم پروکیور کر سکیں وینٹیلیٹر. سر پلیز شیئر دا سٹیٹس, اس وقت کیا کیپیسٹی ہے ہمارے پاس کہ وینٹیلیٹرز کتنے ہیں, کتنے آپریشنل اور کتنے اور ہم لا رہے ہیں اس وقت؟ بہت شکریہ کرن, شعیب, آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے مجھے آج دعوت دی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے بڑے اچھے الفاظ کہے, ہماری محنت کو سراہا. میں وینٹیلیٹرز کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر کے تقریباً 4200 کے قریب لگ بھگ ابھی ہمارے پاس وینٹیلیٹر موجود ہیں پورے پاکستان کے اندر. اور ان 4200 میں سے تقریباً 1330 کے قریب وینٹیلیٹرز, بلکہ میں اگر بہت پریسائز فگر آپ کو بتاؤں تو 1338 وینٹیلیٹرز ہیں جو کہ کووڈ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آج پاکستان میں اس وقت 109 مریض ہیں جو کہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی کووڈ والی کیپیسٹی بہت زیادہ موجود ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے پاس تقریباً 3000 دوسرے وینٹیلیٹرز ہیں, ان کے اندر بھی تقریباً 1600 دوسرے مریضوں کے لیے 16% کے قریب جو ہے دوسرے مریضوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی کیپیسٹی بہت زیادہ موجود ہے کہ ہم ان کو کنورٹ کر سکیں. نن دا لیس NDMA نے اپنی پروجیکشنز کے مطابق یہ پلان کیا ہوا ہے کہ NDMA کے پاس اس مہینے کے آخر میں 450 سے 500 وینٹیلیٹر ہمارے سٹور میں اسٹریٹجک نیشنل ریزرو کے طور پہ ہونے چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت تک 155 کے قریب ICU وینٹیلیٹر ہمارے پاس پہنچ چکے ہوئے ہیں, 380 سی پیپ بائی پیپ ہمارے پاس پہنچ چکے ہوئے ہیں, اور 40 ہمارے پاس پورٹیبل وینٹیلیٹر پہنچ چکے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس مہینے کے آخر میں انشاءاللہ ہمارے پاس 500 کے لگ بھگ جو ہے وہ ICU وینٹیلیٹر اور تقریباً 500 کے قریب ہی جو ہے وہ سی پیپ بی پیپ ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم نے آرڈر کیے ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1187 وینٹیلیٹر ہیں ICU کے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے مہینے کے آخر تک جو ہماری پروجیکشنز ہیں اس میں ہمارے پاس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 500 سے 700 وینٹیلیٹر زیادہ ہوں گے اگر ہمارے نمبرز جو ہیں وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہے ہوں تو. اچھا, اب یہ بھی فرما دیجئے گا, آپ لوگ اتنی محنت سے اتنے اخلاص سے کام کر رہے ہیں, کورونا کی وبا آنے کے بعد سے لے کے اب تک یہ جو ٹیسٹنگ کٹس کا معاملہ ہے نا, یہ تھوڑا سا اگر اس کی بھی کچھ اعداد و شمار آپ شیئر کریں, باہر سے کتنی کٹس منگوائی گئیں, صوبوں میں تقسیم کیا گیا ان کو, تو اس کا طریقہ کار کیا رہا؟ اچھا جی, میں آپ کو بتاؤں کہ جب مارچ کا اوائل میں پاکستان میں 5 لیبارٹریز کام کر رہی تھیں, 14 مارچ کو جب NDMA نے اس میں لیڈ ایجنسی کے طور پہ کام کیا تو اس وقت 14 لیبارٹریز تھیں اور 500 سے 600 ٹیسٹ ہو رہے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے 83 لیبارٹریز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 83 لیبارٹریز کی ایک شفٹ میں کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ 25,000 ٹیسٹ کی ہے, اور یہ شفٹ جو ہے یہ صرف 5 گھنٹوں کی ہوتی ہے. اور اگر یہ 2 یا 3 شفٹوں میں کام کریں تو ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 50,000 سے زیادہ ہونی چاہیے.
صحیح. اچھا سر، یہ تو کٹس سے متعلق آپ نے جی پلیز کنٹینیو بھی کیجیے گا، اپنی بات کمپلیٹ بھی کیجیے گا. میں ساتھ چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کر دیں، کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹری کی طرف سے سر یہ کہا گیا جو انیشل کٹس آئی تھیں چائنا سے پاکستان، وہ ڈریپ کے اپروول کے بغیر آئی تھیں. اور اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا سر کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو کٹس ہمیں دی گئی ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے. وہ الگ بات ہے، وہ جب کٹس واپس کی تو پنجاب اور اسلام آباد نے کہا کہ وہی کٹس ہم نے استعمال کی ہیں، وہ کٹس ٹھیک تھیں. تو سر یہ جو ٹیسٹنگ کٹس پر اعتراض اٹھے ہیں، ایک تو فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی اٹھایا گیا اور پھر یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اٹھایا گیا، پلیز اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں جب این ڈی ایم اے نے ٹیک اوور کیا تو واٹ وی کال ایز ریئیکشن، جس سے ہوتا ہے اس کو ریئیکشن کہتے ہیں. اس کے ساتھ وی ٹی ایمز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سویب ہوتے ہیں اور ایکسٹریکشن کٹس ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تعداد 30,000 کے قریب تھی. آج الحمدللہ ہم 18 لاکھ کے قریب اس کا بندوبست کر چکے تھے، جس میں سے جو پچھلے 4 5 6 ہفتوں میں ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کو اگر نکال دیں تو ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً لگ بھگ 1.5 1.6 ملین کے قریب ریئیکشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے لیے اگلے 6 سے 7 ہفتے کے لیے کافی ہیں. میں آپ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ٹائم گزار لیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جہاں تک ٹیسٹنگ کٹس کی خرابی کا تعلق ہے تو ایک بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ان ٹیسٹنگ کٹس کو رکھا جاتا ہے تو اس کو -20 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اگر ان کو باہر نکالا جائے اور ان کا ایکسپوجر زیادہ دیر کے لیے ہو جائے تو ان کے رزلٹ خراب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن کٹس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے اعتراض کیے تھے وہ ایک ڈونیشن کی شکل میں ہمارے پاس آئے تھے دوسرے ملک سے، اور اس کا بلک جو ہے سندھ گورنمنٹ نے یہ ریکویسٹ کر کے اپنے لیے لیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کا یہ کہا کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہے، جن کو وڈرا کر لیا گیا اور اسلام آباد اور پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں یوز کیا گیا اور الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی انویلڈ نہیں ہوا. اوکے. اچھا یہ فرمائیے گا، جتنا سامان میڈیکل کا آپ لوگوں کو باہر سے منگوانا پڑا، اپنے پاس اسٹاک کرنا پڑا، یہ بھی تھوڑا سا معلوم ہوا کہ شاید کچھ سامان خراب بھی ہے، کچھ ایسا بھی ہے کہ اس ایکوپمنٹ میں کوئی پرابلم تھی. ٹیسٹنگ کٹس کی اگر ہم خاص طور پر بات کر لیں تو یہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا، کیا واقعی ایسا ہی ہوا اور کتنا سامان ایسا تھا کہ جس میں کوئی ایرر تھا، کوئی پرابلم تھا؟ میرا کرن خیال نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی چیز کا ایرر ہو سکتا ہے. مجھے کل بھی جو ہے بلوچستان کی طرف سے ایک میمو آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک PCR مشین جو ہے وہ خراب ہے. ابھی ہم ٹیکنیشین وہاں پہ ہے. میں آپ کو ایک بڑی سٹرینج بات بتاؤں گا کہ وہاں پہ لوگوں کو وہ مشین لگانی نہیں آ رہی. اوکے. میں وہ اس وقت ہمارے ٹیکنیشین بلوچستان میں موجود ہیں، وہ 3 مشینیں انہیں بھجوائی گئی تھیں اور وہ ابھی ٹیکنیشینز جو ہے ان کو وہاں پہ ویلیڈیٹ کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ رزلٹ لے سکیں اس کے. ٹھیک.